يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ سورہ ال عمران آیت 130 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ اس آیت میں اللہ نے اہل ایمان سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، سود کو بڑھا چڑھا کر مت کھاؤ، اللہ سے ڈرو، شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اس سے پہلے بھی ایک آیت سود کے متعلق گزر چکی ہے، جس میں ہم نے سود کی حرمت، اس کی خطرناکی اور اس سے مرتب ہونے والے قبیح اثرات کا تذکرہ کیا۔ اس آیت میں بھی مزید ہم کچھ سود سے متعلق گفتگو کریں گے۔ آیت کے شروع میں اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ اے ایمان والو، سود کو بڑھا چڑھا کر مت کھاؤ، لا تأکلوا۔ اس لفظ سے بہت سے لوگوں کو یہ مغالطہ ہوا اور ان لوگوں نے یہ استدلال کیا کہ سود کا کھانا حرام ہے، وہیں اگر ہم سود کی رقم دوسرے استعمال میں خرچ کرتے ہیں تو پھر وہ ہمارے لیے حرام نہیں ہوتی، یا ہم اس سے کپڑا لے لیں گے یا چپل لے لیں گے یا اسی طرح اپنے گھر کی ایسی اشیاء پر خرچ کریں گے جو حقیر ہو، جیسے بیت الخلاء کی تعمیر ہے یا اسی طرح گھر کا فرش بچھانا ہو، تو ہم سودی رقم اس چیز میں لگاتے ہیں۔ حالانکہ یہ ان کی نادانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ جو کہا کہ مت کھاؤ، یہ اسی لیے کہا کہ لفظ بالکل عام ہے، اور اس دنیا میں آدمی جو بھی مال کماتا ہے وہ پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے کماتا ہے۔ اس لفظ کی عمومیت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے اس کا استعمال کیا۔ ہم اسے اس طرح بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ایک آدمی اگر بھوکا ہو، ننگا ہو اور اس کے سر پر چھت بھی نہ ہو، اور اگر اسے مال دیا جائے تو سب سے پہلے کون سی حاجت پوری کرے گا؟ چھت کی حاجت پوری کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ لباس کی حاجت پوری کرے گا؟ وہ بھی نہیں کرے گا۔ وہ پیٹ کی ضرورت پوری کرے گا۔ تو آدمی جو اصل مال کماتا ہے وہ پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے کماتا ہے، اور جو دوسری چیزیں ہیں وہ اس کے ذیل میں آتی ہیں، اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے اصل چیز کا تذکرہ کیا۔ اور یہ لفظ عرف عام میں ہے کہ مال مت کھاؤ، یعنی اس مال کا استعمال مت کرو، اور آج بھی ہم اس لفظ کو اپنے آپس میں استعمال کرتے ہیں، تو اس کا معنی یہی ہوتا ہے کہ اس نے اس رقم کو خرچ کر دیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس نے ساری کی ساری رقم کھا لی یا کھانے میں نکال دی، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سامنے والے آدمی نے ساری رقم خرچ کر دی۔ تو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سود کی رقم کو خرچ مت کرو، بالکل بھی۔ اس کے بعد اللہ نے کہا اضعافا مضاعفہ، بڑھا چڑھا کر مت لو اور بڑھا چڑھا کر مت کھایا کرو۔ اس سے بھی بعد لوگوں نے یہ استدلال کیا ہے کہ سود مرکب، یعنی سود جو اصل مال کے بالمقابل دوگنا ہو یا تگنا ہو، وہ سود حرام ہے۔ سود مفرد یعنی اگر کوئی تھوڑا سود کھا لے تو وہ اس کے لیے جائز ہے۔ یہ بھی بات نادانی والی ہے، اور آیت کے پس منظر سے ناواقفیت کی دلیل ہے۔
اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پہ جو تذکرہ کیا یہ جاہلیت کے دور کی سنگدلی کا تذکرہ کیا کہ دور جاہلیت میں لوگوں کا معاملہ یہ ہوتا تھا کہ وہ جو آدمی کو قرض دیتے اور اگر وہ محتاجی اور تنگ دستی کی بنا پر قرض واپس نہ کر پاتا تو اس پر سود عائد کر دیتے اور اس میں اگر مزید تاخیر ہوتی تو پھر سود پر سود عائد کرتے. اس طور پر اس کا سود اس کی اصل رقم سے کئی گنا بڑھ جاتا. اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ یہ تو بڑی خطرناکی ہے اور تمہاری سنگدلی ہے, تم ایسا کبھی مت کرو. اور جیسے دوسری روایتوں میں ہیں, ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ سود کا 1 روپیہ اس کا استعمال وہ کس قدر خطرناک ہے, اور اضعاف مضاعفہ بڑھا چڑھا کر کھانا یہ تو بہت خطرناک بات ہے. تو بہرکیف اللہ تبارک و تعالی نے سود کے استعمال سے منع کر دیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں سود کی 2 قسمیں تھیں, ایک ربا الفضل اور ایک ربا النسیئہ. یہ 2 قسمیں کیا ہیں؟ تو ربا الفضل ایک ہی جنس کی 2 چیزیں, مثال کے طور پر سونا ہے اور یہ بھی سونا ہے, اگر ان دونوں میں تبادلہ ہو اور اگر تبادلے کے وقت پرانے سونے کے عوض نیا سونا آدمی لینا چاہے تو نیا سونا کم لے اور جو استعمال شدہ سونا ہے وہ زیادہ دے, تو یہ بھی سود ہے. اسے ربا الفضل کہتے ہیں. ایک ہی جنس کی 2 چیزیں, ان میں تبادلے کے وقت ایک چیز کو زیادہ کر دینا اور دوسری چیز کو بلا کسی عوض کے کم کر دینا, یہ سود ہے. اور یہ ربا الفضل کون کون سی اجناس میں ہوتا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلم شریف کی ایک روایت میں بیان فرمایا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ سونے کے بدلے سونا, چاندی کے بدلے چاندی, گیہوں کے بدلے گیہوں, جو کے بدلے جو, کھجور کے بدلے کھجور اور نمک کے بدلے نمک. اگر تم تبدیل کرنا چاہتے ہو یہ 6 چیزیں, سونا, چاندی, گیہوں, جو, کھجور اور نمک, یہ 6 چیزیں اگر تم تبدیل کرنا چاہتے ہو تو اس کی شرائط ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شرائط کیا بیان فرمائی؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ مثلا بمثل, وہ جیسی ہو ویسی ہی ہونی چاہیے, سواء بسواء, برابر ہونی چاہیے, وزن میں کمی زیادتی نہ ہو, یدم بید, اور اسی وقت ہو. یہ نہیں کہ آج تم مجھے 2 کلو کھجور دے دو, میں کل تمہیں 2 کلو کھجور دوں گا, ایسا نہیں ہو سکتا. اگر کھجور میں تبدیلی ہونی ہے تو ابھی ہونی ہے, اور جتنے کلو کھجور سامنے والا دے گا مجھے بھی اتنی ہی کلو کھجور اسے واپس کرنی ہوگی. یہ اگر ایک ہی جنس کی چیزیں ہیں, گرچہ اس کی صفات مختلف کیوں نہ ہو, ایک کھجور کی قیمت کتنی ہی اونچی اور دوسری کی کتنی ہی نیچی کیوں نہ ہو, لیکن اس کی صفات اور اس کی قیمت کو دیکھتے ہوئے ہم دوسری کھجور کو کم یا زیادہ نہیں کر سکتے. اسی طرح استعمال والا سونا ہے, جو سونا استعمال شدہ ہے یقیناً اس کی قیمت کم ہو جاتی ہے. اگر ہم اس سے نیا سونا لینا چاہیں تو ہم نیا سونا کم اور پرانا سونا زیادہ دے کر اس میں تبدیلی نہیں کر سکتے. یہ سود ہے. اور اگر کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا سواء بسواء ویدا بید, برابر ہوگا اور اسی وقت ہوگا, تم آگے پیچھے نہیں کر سکتے. ہاں, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اگر یہ اصناف بدل جائیں, تم سونے کے عوض چاندی لینا چاہو یا چاندی کے عوض سونا لینا چاہو تو پھر اس میں کمی زیادتی ہو سکتی ہے, لیکن ایک شرط ابھی بھی باقی رہے گی, یدم بیدن, ہاتھوں ہاتھ لینا ہوگا, تم اس میں تاخیر نہیں کر سکتے. اب ایک مسئلہ جو اہم ہے, میں سمجھتا ہوں شاید آپ لوگوں کو بھی پریشان کر رہا ہے, وہ سونے کا مسئلہ ہے. ہم میں سے اکثر لوگ پرانا سونا دے کر نیا سونا دکانداروں سے لیتے ہیں, اور ہم دیکھتے بھی ہیں کہ ہمارے پرانے سونے کی قیمت بالکل گھٹا دی جاتی ہے اور اس کے بالمقابل نئے سونے کی قیمت بڑھا دی جاتی ہے. اگر ہم 2 تولے دیں تو 2 تولے کے بالمقابل ہمیں 1.5 تولے کا ہار دیا جاتا ہے یا 1.5 تولہ سونا دیا جاتا ہے. تو اس مسئلے کو کیسا حل کریں؟ اگر ہم
ایسی بے کر رہے ہیں، ایسی تجارت کر رہے ہیں، تو ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ پھر ہم سود میں ملوث ہو رہے ہیں. تو ہم اس سے بچ کیسے سکتے ہیں؟ کیونکہ یہ ہماری ضرورت ہے. ہم اس سے بچ ایسے سکتے ہیں کہ ہم اس سے کہیں گے یہ ہم بیچنا چاہتے ہیں، تم اس کی قیمت ادا کرو. جب وہ قیمت ادا کر دے گا آپ وہ قیمت لے لیجئے. اب اس قیمت سے آپ نئی چیز خریدیے. اگر آپ تبادلہ کرو گے تو یہ سیدھے سیدھے سود ہے. اگر آپ اس کی قیمت لے لو اور قیمت سے آپ دوسری چیز خریدو تو پھر یہ سود نہیں رہ جائے گا، یہ ایک تجارت کی شکل اختیار کر جائے گا. تو یہ ربا الفضل ہے کہ 6 اصناف ایسی ہیں، اگر آپ ان میں تبادلہ چاہتے ہو، ایک دوسرے سے تبدیلی چاہتے ہو، چاہے کھجور ہو، چاہے سونا ہو، چاہے چاندی ہو، چاہے گیہوں ہو، جو ہو، یا اسی طرح کھجور ہو یا نمک ہو، تو یہ 6 چیزیں اگر آپ بدلنا چاہتے ہیں تو اسی وقت ہاتھوں ہاتھ بدلنا ہوگا، اور جتنا سامنے والے سے لے رہے ہو اتنا ہی دینا ہوگا، یا جتنا دے رہے ہو اتنا ہی لینا ہوگا. اس میں کمی زیادتی آپ نہیں کر سکتے. شریعت اسلامیہ اس بات کی اجازت نہیں دیتی. اگر کرنا ہی چاہتے ہیں تو پھر آپ اس چیز کو بیچ دیجیے. اپنی جو چیز ہے اسے بیچیے، اس کی قیمت وصول کیجیے، اور پھر اس چیز سے، اس قیمت سے آپ سامنے والے سے وہ چیز حاصل کر لیجیے. دوسری سود کی قسم جو نبی علیہ السلام کے دور میں تھی. اچھا، ربا الفضل کیوں حرام ہے؟ شریعت اسلامیہ نے اس سے کیوں روکا؟ اس سے اسی لیے روکا کہ یہ ربا الفضل جو ہے یہ اصل سود کا دروازہ کھولتی ہے. اسی لیے نبی علیہ السلام نے اس سے منع کر دیا. شریعت اسلامیہ نے سد باب کر دیا کہ جو چیز گناہ تک پہنچائے اس چیز کو بھی تم چھوڑ دو. اس کے بالمقابل ہے ربا النسیئہ، یعنی قرض کے بالمقابل آنے والا سود، کہ آدمی سامنے والے کو قرض دے اور پھر جب واپس لینا چاہے تو بلا کسی عوض اس سے زیادہ مال لے، اور اگر وہ مزید تاخیر کرے تو اس سے مزید مال لے. وہ جتنی تاخیر کرتا رہے اس سے اتنا ہی مال لیتا رہے. تو یہ بھی چیز شریعت اسلامیہ نے سختی سے منع فرما دی، جس پر ہم نے تفصیلی گفتگو کی. دور جاہلیت میں معاملہ یہ تھا کہ امام مالک رحمہ اللہ علیہ نے موطا میں یہ روایت نقل کی کہ زید بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کوئی آدمی جاہلیت میں کسی کو قرض دیتا، اور وہ آدمی اگر قرض واپس لوٹانے کے لیے آتا تو اس سے کہتا کہ اگر تم چاہو تو قرض دے دو، میں لے لیتا ہوں، لیکن اگر تم چاہو تو سود پر یہ پیسہ رکھو، اور تم جب تک چاہو پیسہ اپنے پاس رکھو، بس مجھے سود ادا کر دیتے رہنا. اگر واقعی آدمی محتاج ہوتا تو وہ مجبوری میں واپس چلے جاتا اور اسے سود دیتا رہتا، یہاں تک کہ اصل رقم سے کئی گنا زیادہ وہ اسے سود دے دیتا، اور وہ سود کھاتا رہتا لیکن اصل رقم اس کی جیسی کی تیسی باقی رہ جاتی. اللہ تبارک و تعالی نے اس سے منع فرما دیا. نبی علیہ السلام کے دور میں یہ 2 طرح کے سود چلا کرتے تھے، ایک ربا الفضل، ربا النسیئہ. وہ سود ربا الفضل جو ایک ہی جنس کی 2 چیزوں کی تبدیلی سے ہوتی ہے، اور ربا النسیئہ جو قرض کے بالمقابل ہوتی ہے. لیکن آج کے دور میں سود کی مختلف شکلیں ہمارے معاشرے میں رائج ہو چکی ہیں. ہم مختصراً اس پر نظر ڈالتے ہیں، اور چند شکلیں جس میں کہیں نہ کہیں ہم یا ہمارے رشتہ دار یا ہمارے پڑوسی ملوث ہیں اسے جاننے کی ہم کوشش کریں گے. سب سے پہلے ہے بیع عینہ. بیع عینہ یہ کیا ہے کہ مجھے پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، اب میں آ جاتا ہوں ان کے پاس، میں ان سے کہتا ہوں کہ میں محتاج ہوں، مجھے آپ قرض دے دیجیے. اب یہ مجھ سے کہتے ہیں کہ میں قرض تو نہیں دوں گا، البتہ آپ کی یہ جو چیز ہے یہ آپ مجھے بیچ دیجیے. ٹھیک ہے، کتنے میں لوگے؟ 10,000 میں. ہم نے یہ چیز دے دی، 10,000 روپے ہم نے ان سے لے لیے. انہوں نے ایک شرط لگا دی کہ آپ 3 مہینے بعد اگر یہ رقم واپس دو گے تو میں 8,000 روپے میں یہ چیز آپ کو دے دوں گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ 2,000 جو اوپر کی رقم ہے وہ وہی رکھ لیں گے. تو دراصل اسے تجارت کی شکل دی گئی ہے، لیکن یہ تجارت نہیں ہے بلکہ سود کے جائز ہونے کا ایک حیلہ ہے. سود کے جواز کی ایک شکل لوگوں نے بنا لی. نبی علیہ السلام نے اس سے منع کیا. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک عورت آ کر کہنے لگی کہ میں نے زید بن ارقم سے ایک غلام لے لیا، انہوں نے مجھ سے قرض مانگا تو میں نے 8,000 درہم میں غلام انہیں دے دیا، اور وہ مجھے بعد میں وہ غلام واپس کریں گے تو میں انہیں 6,000 درہم واپس کروں گی.
اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا کہ تم نے کیا بری تجارت کی. اور آج بھی ہمارے پاس ایسے ہی ہوتا ہے کہ کسی کو پیسوں کی ضرورت پڑ جاتی ہے لیکن ہم اس کے ساتھ یہی شرط لگا دیتے ہیں کہ خرید لو اور جب وقت آئے گا تو اس سے کم قیمت میں تمہیں واپس دے دوں گا. یہ سود ہے. اسی طرح سود کی ایک دوسری قسم جو ہمارے معاشرے میں مروجہ ہے وہ ہے قسطوں کی بے. اب یاد رکھیں ہر قسط والی بے حرام نہیں ہے. قسطوں کی بے یہ 3 شکلوں پر منحصر ہے. پہلی شکل یہ ہوتی ہے کہ اس کی قیمت ہے 10,000. اگر آپ اب لوگے 10,000. ہاں اگر آپ قسط وار دینا چاہتے ہو تو 10 مہینے میں ادا کیجئے لیکن 10,000 ہی اس کی قیمت رہے گی. آپ دیری بھی کرو گے تو آپ پر کوئی جرمانہ نہیں ہوگا, کوئی سود نہیں چڑھے گا, جائز ہے. دوسری شکل یہ ہے کہ اگر آپ اب لوگے تو 10,000, قسط وار لینا چاہتے ہو تو 12,000. ہاں اگر ان قسطوں پر مزید آپ وقت بڑھاؤ تو آپ کے اوپر کوئی جرمانہ عائد نہیں کیا جائے گا. علماء نے کہا کہ یہ بھی جائز ہے. تیسری جو قسم ہے وہ یہ کہ آپ لو 10,000 کی چیز ہے 10 مہینوں میں ادا کرو, لیکن آپ جتنی قسطیں تاخیر کرتے جاؤ گے آپ کے اوپر اتنا سود اور اتنا جرمانہ چڑھتا جائے گا. جب آپ یہ بے میں داخل ہو جاتے ہیں گرچہ آپ 10 مہینے کے اندر ہی یہ رقم ادا کیوں نہ کر دیں باوجود اس کے آپ گناہگار ہو جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ آپ نے سود کی شرط کو قبول کر لیا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ چیز تو یہی ہے, قیمت 10,000 ہے. کمپنی ہم سے کہتی ہے, بیچنے والا بائیں ہم سے کہتا ہے کہ اگر آپ 10 مہینوں کے اندر 10,000 دے دیتے ہو تو ٹھیک ہے. 10 مہینوں کی اگر تاریخ آگے بڑھتی ہے تو پھر آپ کو جرمانہ دینا پڑے گا. تو اس کی یہ جو شکل ہے اگرچہ آپ 10 مہینوں میں اپنی رقم کیوں نہ ادا کر دو لیکن اس کے باوجود آپ گناہگار ہوگے. کیوں گناہگار ہوں گے؟ کیونکہ آپ نے سود کی شرط کو قبول کر لیا اور آپ سود سے راضی ہو گئے. اور کیا معلوم کہ 10 مہینے میں آپ دے دو, کل کے حالات کس نے دیکھے, اگر تاخیر ہو جائے تو پھر آپ کو سود بننا پڑے گا. تو دونوں طرح سے آپ گناہگار ہو جائیں گے. تو اس چیز سے ہمیں بچنا چاہیے. ہاں اگر جرمانہ نہ پڑتا ہو, جتنی رقم ہے اتنی ہی رقم اگر ہمیں دینی پڑے تو پھر اس میں کوئی مضائقہ اور کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اسی طرح آج کے زمانے کی ایک تیسری سود کی قسم ہے وہ ہے بیمہ یعنی انشورنس. اور انشورنس 3 شکلوں کا ہوتا ہے. ایک زندگی کا انشورنس ہوتا ہے, جسم کے ہر حصے کا الگ الگ انشورنس کیا جاتا ہے. دوسرا چیزوں کا انشورنس ہوتا ہے, جو چیزیں ہمارے استعمال کی ہیں, گاڑی ہو, گھر ہو یا اس طرح کی کوئی بھی چیز. اور تیسری چیز ہے ذمہ داریوں کا, یعنی بیماریوں کا, بچوں کے شادیوں کا, اسکول کی تعلیم کا. یہ تینوں بھی شکلیں مختصراً یہی ہے کہ یہ حرام ہے. اس پر اگر ہم گفتگو کرنے بیٹھیں تو ایک لمبا اور طویل موضوع ہے, اس پر کافی طویل گفتگو ہوگی. مختصراً یہ ہے کہ آپ جو انشورنس کمپنیوں کو پیسہ دیتے ہو کس چیز کے بدلے میں دے رہے ہو؟ ایک ایسا حادثہ جو مستقبل میں ہونے والا ہے. پھر یہ تو جوا ہو گیا. پانی کی بھینس پر قیمت لگانے سے شریعت اسلامیہ نے منع کر دیا. ہاں اگر وقت رہتے آپ کسی مصیبت میں پڑ جاؤ تو کمپنی اس کا سارا خرچ اٹھائے گی. تو یہ جو کمپنی بڑھ کر پیسہ دے گی یہ کون سی شکل ہے؟ یہ سود کی شکل ہے. 20 قسطوں میں آپ کو انشورنس کمپنی کو پیسے بننے تھے, آپ نے 15 قسطوں میں پیسے روک دیے. آپ محتاج ہو گئے یا آپ پریشان ہو گئے یا آپ بننا نہیں چاہتے تو کمپنی آپ کے پورے پیسے کھا جائے گی. یہ جو کھا جانے والی شکل ہے اس کی اجازت کس نے دی؟ یا اسی طرح وقت رہتے آپ نے اپنی جتنی قسطیں تھیں وہ بند دی اور وقت رہتے آپ کو کچھ ہوا بھی نہیں, تو جو کمپنی پیسے بڑھا کر دیتی ہے اس کی شکل کون سی ہے؟ الغرض خلاصہ یہی ہے کہ انشورنس کمپنیوں میں آمدن پیسے لگانا یہ جوا اور سود 2 چیزوں کو بڑھاوا دینے کے مترادف ہے, بلکہ سیدھے سیدھے دونوں چیزوں کو بڑھاوا دینا ہے. ہاں جہاں آدمی مجبور ہو جائے, جہاں اس پر حکومت کا دباؤ ہو, اور اگر وہ انشورنس کمپنی سے اپنا میل جول نہ رکھے اور وہ کاغذی کارروائی نہ کرے اور انشورنس نہ کروائے, تو جب حکومت کی جانب سے اس کے اوپر اگر چالان پڑتا ہو تو ایسی صورت میں شریعت اسلامیہ ہمیں اجازت دیتی ہے اتنی جتنی ضرورت ہے. لیکن یاد رہے یہ کام کرتے ہوئے ہمارے ذہن میں کیا بات ہونی چاہیے کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ جائز ہے کہ ناجائز, وہ چیز
ناجائز ہے، ہمیں اس کے ناجائز ہونے کا پورا خیال اپنے ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے. اگر ہم حلال سمجھ کے کریں گے تو یہ چیز تو بہت بڑی ہو جائے گی، ممکن ہے کہ یہ ہمیں دائرۂ اسلام سے خارج بھی کر دے. تو معاملہ مجبوری میں کریں گے، لیکن مجبوری میں کرتے وقت یہ بات ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے کہ یہ حرام ہے. جیسے کہ مجبوری کی حالت میں آدمی کے پاس کھانا نہ ہو تو وہ کیا کھائے؟ جو اس کے سامنے ہے وہ کھائے، اگرچہ وہ حرام گوشت ہی کیوں نہ ہو، لیکن کیا وہ اسے حلال سمجھ کر کھائے؟ نہیں، وہ اسے حرام سمجھ کر کھائے، اور یہ سمجھ کر کھائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری مجبوری کی وجہ سے مجھے معاف کرنے والا ہے. وہی مسئلہ یہاں پر اس کے ساتھ ہوگا. اسی طرح ایک اور مسئلہ ہمارے پاس جو چلتا ہے وہ یہ کہ ایک ملک کی جو کرنسی ہوتی ہے اس کی تبدیلی، مثلا کچھ پرانی نوٹ اگر آپ دیں تو سامنے سے نئی نوٹیں آپ کو دی جائے گی، اب پرانی نوٹوں کے بالمقابل نئی نوٹوں کی تعداد کم ہوگی، اس کی رقم کم ہوگی، تو یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ کرنسی جو ہوتی ہے نوٹ یہ سونے کا بدل ہے، اور سونے کے سلسلے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ مثلم بمثل ہو اور یدن بیدن ہو. اسی طرح ایک اور مسئلہ ہے، وہ ہے ہمارے پلاسٹک کارڈز کا. پلاسٹک کارڈز دو شکلوں کے ہیں، ایک ڈیبٹ کارڈ جسے ہم کہتے ہیں، اے ٹی ایم کارڈز ہیں. اس کا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری رقم ایک جگہ محفوظ ہوتی ہے بینک میں، اگر ہم کوئی چیز خریدنا چاہتے ہیں تو بس ہم یہ کارڈ دے دیتے ہیں، اور اس کارڈ سے اتنی رقم کاٹ لی جاتی ہے جتنی ہمیں ضرورت ہو، اور صرف اتنی ہی رقم کٹ سکتی ہے جتنی ہمارے پاس پہلے سے محفوظ ہے. محفوظ شدہ رقم سے زیادہ رقم اس میں نہیں کاٹی جا سکتی، تو یہ جائز ہے. لیکن اس کے بالمقابل جو کریڈٹ کارڈ ہے اس کا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس رقم اصلاً کچھ نہیں ہوتی، بینک ہمیں وقت ضرورت قرض دیتا ہے، اور قرض اس شرط پر دیتا ہے کہ ہمیں اس پر سود دینی ہے، اور اگر وقت بڑھ جائے تو پھر اس پر جرمانہ بھی دینا ہے، اور یہ چیز کارڈ کے آنے سے پہلے ہی آپ کے سامنے بیان کر دی جاتی ہے، اور یہ شرائط کے طے ہونے کے بعد ہی آپ کو یہ کارڈ دیا جاتا ہے. تو علماء کہتے ہیں کہ کسی صورت کریڈٹ کارڈ کا استعمال جائز نہیں ہے، الا یہ کہ آدمی کے سامنے اس کے علاوہ کوئی صورت ہی باقی نہ رہے، یعنی مرنے جینے کی بات ہو تو پھر شریعت اسلامیہ آپ کو اس بات کی اجازت دیتی ہے، لیکن اس کی حرمت کے خیال کے ساتھ. ہاں، ایک اہم اور نازک مسئلہ آج ہمارے معاشرے میں ہر محلے میں، ہر گلی میں، اور تقریباً کئی گھروں میں پایا جاتا ہے، وہ مسئلہ ہے رہن کے گھروں کا. رہن کا گھر اصلاً اگر دیکھا جائے تو شریعت اسلامیہ میں رہن جائز ہے. رہن کیا ہے؟ تو رہن ہے ضمانت. میں نے ان کو رقم دی، میں نے انہیں 5 لاکھ روپے رقم دے دی، میں نے ان سے کہا کہ اس کی آپ کچھ مجھے ضمانت دیجیے. انہوں نے یہ چیز سونا ہو یا کچھ بھی ہو، قیمتی چیز انہوں نے میرے حوالے کر دی کہ یہ آپ کے پاس ضمانت ہے. یہ قرض ان کے پاس چلا گیا، ان کی ضمانت میرے پاس رہ گئی. اگر وہ قرض ڈبانے کے لیے تو میں ضمانت والی جو چیز ہے اس سے اپنا قرض مکمل کروں گا. اگر وہ مجھے پیسے واپس کرنے والے ہیں تو پھر اس وقت تک جب تک وہ پیسہ مجھے نہ مل جائے میں اس چیز کا استعمال نہیں کر سکتا. بات سمجھ رہے ہیں؟ ہر وہ قرض جو فائدہ کھینچ کر لائے، نبی شریعت کا قاعدہ ہے کہ وہ سود ہے. اب ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ آپ 5 لاکھ روپے دے دیجئے، رہن کے طور پر آپ کے پاس ہمارا گھر رہے گا، اور ہم کیا کرتے ہیں کہ اس گھر کو استعمال کرتے ہیں. اور گھر کی جو قیمت ہوتی ہے، گھر کا جو کرایہ ہوتا ہے ماہانہ 10,000 15,000 20,000 تک بھی ہوتا ہے. تو آپ یہ جو 10,000 15,000 20,000 کا استعمال کر رہے ہو، یہ کہاں سے جائز ہے؟ یہ تو سود ہے. اگر آپ کے پاس اس کی کوئی چیز ہے تو آپ اس کی حفاظت کیجئے، اسے استعمال مت کیجئے. اگر آپ اسے استعمال کرنا چاہتے ہو تو اس کی شکل یہ ہے کہ آپ اس کا سارا کرایہ ادا کیجئے. 10,000 کرایہ ہے تو آپ کو پورے 10,000 دینے ہوں گے. اگر آپ 10,000 کی جگہ 5,000 دیتے ہو تو آپ 5,000 سود کھانے والے ہو. 8,000 دیتے ہو تو 2,000 سود کھانے والے ہو. تو رہن کی جو اصل شکل ہے وہ یہ کہ آدمی جو ضمانت دے اس ضمانت کو استعمال نہ کرے، چاہے وہ ضمانت سونے کی شکل میں ہو، گاڑی کی شکل میں ہو، گھر کی شکل میں ہو، جس بھی شکل میں ہو. اگر سامنے والا آپ کو اجازت بھی کیوں نہ دے دے، آپ اسے استعمال میں نہیں لے سکتے. اگر آپ اسے استعمال میں لیتے ہو تو پھر آپ کو اس کا کرایہ ادا کرنا پڑے گا. یہ اس دور کی سود کی کچھ مروجہ شکلیں ہیں
جو ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہیں، اور کئی لوگ ہم میں سے جانے انجانے میں ان شکلوں میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ اب ایک آخری بات کہتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ بہت سے تاجر اور خاصتاً سود خور سود کو اور تجارت کو ایک جیسا بتانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ کوشش ان کی یا تو لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے ہوتی ہے، سود کی طرف کھینچنے کے لیے ہوتی ہے، یا خود اپنے لیے جواز پیدا کرنے کے لیے ہوتی ہے کہ لوگ ہمیں حرام خور اور سود خور نہ کہیں۔ اس لیے وہ لوگوں کے سامنے یہ ڈینگے مارتے ہیں کہ تجارت میں اور سود میں کوئی فرق نہیں، دونوں میں بھی منافع ہے، حالانکہ یہ ان کی خام خیالی ہے، دجل ہے، کذب بیانی ہے کہ ان لوگوں نے شریعت اسلامیہ کے حکم کو اپنی طرف سے بدل دیا۔ مختصراً ہم دیکھتے ہیں کہ سود میں اور تجارت میں مخالفت کیا ہے، دونوں میں کیا فرق ہے۔ تو سب سے پہلی بات، تجارت اللہ تبارک و تعالی نے حلال کر دی، اس کے بالمقابل سود حرام ہے۔ تجارت کے کرنے پر آپ کو نیکی ملے گی، اور سود کے کاروبار پر آپ گناہ گار ہو جاؤ گے، اور اس کا گناہ بھی ایسا خطرناک کہ سننے پر آدمی کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ اللہ نے کہا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ تبارک و تعالی نے بیع یعنی تجارت کو حلال کر دیا، اور اس کے بالمقابل سود کو اللہ تبارک و تعالی نے حرام کر دیا۔ اور اسی طرح تجارت کسی چیز کی قیمت ادا کرتی ہے، یہ عین ہے، یہ جب میں آپ کو دیتا ہوں تو آپ اس کی قیمت مجھے دیتے ہو جس کے عوض مجھے منافع ملتا ہے۔ مبیع، جو چیز بیچی جانے والی ہے، اس کے تبادلے سے میرے پاس منافع آتا ہے، مجھے منافع ملتا ہے، لیکن اس کے بالمقابل جو سود ہوتا ہے، میں صرف رقم سے دیتا ہوں اور اصل مبیع نہیں ہوتی، اور پھر میں اس سے منافع لے لیتا ہوں۔ تو یہ شکل تو تجارت کے سراسر مخالف ہے۔ تجارت میں آپ کو کوئی چیز دینی پڑتی ہے، اور اس کے عوض سامنے والے سے آپ کو قیمت ملتی ہے اور اس میں منافع ملتا ہے، لیکن سود میں ایسا نہیں ہوتا، بس آپ اسے پیسے دیتے ہو اور بغیر کسی عوض کے اس سے پیسے لیتے رہتے ہو۔ تو یہ فرق ہے تجارت میں اور سود میں۔ اور اسی طرح تجارت دونوں کی رضامندی سے ہوتی ہے، لیکن اس کے بالمقابل سود یہ دونوں کی رضامندی سے کبھی نہیں ہوتا۔ یہ غریبوں سے، مسکینوں سے، ناداروں سے ان کا حق چھیننا ہوتا ہے، گرچہ وہ ان کی بد دعاؤں کے پیچھے آئے یا ان کی مجبوریوں کے پیچھے آئے، سود خور کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسی طرح تجارت میں جو نفع ہے وہ محنت کے عوض ہے۔ آدمی محنت کرتا ہے، پسینہ بہاتا ہے، تکلیفیں اٹھاتا ہے، وہ دھوپ چھاؤں دیکھتا ہے، راتوں کی نیند اڑاتا ہے، تب جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اسے منافع ملتا ہے، فائدہ ملتا ہے۔ لیکن سود خور اپنے گھر بیٹھ کر پیسہ کھاتا ہے، اور اسے کسی چیز کے عوض پیسہ نہیں ملتا، بس وہ ایسے ہی پیسہ کھاتا رہتا ہے۔ تو ان دونوں میں کیسے موافقت ہو سکتی ہے؟ اسی طرح تجارت میں نفع اور نقصان دونوں کا امکان ہے۔ تجارت میں نفع بھی ہے، نقصان بھی ہے، نفع کا بھی امکان ہے اور نقصان کا بھی امکان ہے، لیکن اس کے بالمقابل سود میں صرف نفع ہی نفع ہے، نقصان کا امکان بظاہر نہیں ہے، بظاہر، وگرنہ حقیقت میں دیکھا جائے تو سود میں کبھی اللہ تبارک و تعالی نے فائدہ نہیں رکھا۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ نے کہا اللہ سود کو کم کرتا جائے گا، بظاہر پیسوں کا ڈھگار کیوں نہ نظر آئے، لیکن حقیقت میں اللہ تبارک و تعالی ان پیسوں سے برکت کو چھین لے گا۔ تو بظاہر تجارت میں نفع اور نقصان دونوں شکلیں ہوتی ہیں، لیکن سود میں صرف نفع کی شکل رہ جاتی ہے۔ اسی طرح تجارت انسان کی حاجتوں کو مکمل کرتی ہے۔ جو آدمی پریشان ہے، محتاج ہے، وہ تجارت کے ذریعے سے اپنی پریشانیاں دور کرتا رہتا ہے، اپنی محتاجی دور کرتا ہے، اپنی ضرورتیں مکمل کرتا ہے۔ لیکن اس کے بالمقابل سود یہ آدمی کو محتاجی در محتاجی میں ملوث کر دیتا ہے۔ سود والا آدمی کبھی اپنے آپ کو اوپر نہیں اٹھا سکتا۔ جو آدمی سود میں ملوث ہو وہ ہر آئے دن سود کے بوجھ تلے دبتا دبتا چلا جاتا ہے۔ تو تجارت آدمیوں کی محتاجی کو دور کرتی ہے، اس کے بالمقابل سود آدمیوں کی محتاجی بڑھاتا ہے، اسے دور کرنے کی کوئی بات اس کے پاس نہیں ہوتی۔ اسی طرح تجارت لوگوں کے درمیان میں اقتصادی امید پیدا کرتا ہے کہ تجارت کے ذریعے سے ہماری حالت بہتر ہوگی، لیکن اس کے بالمقابل سود جو ہوتا ہے وہ لوگوں کی امیدوں کو توڑ دیتا ہے۔
کوئی سود لینے والا آدمی کبھی اچھی امید نہیں لگا سکتا، اسے بس اپنے سود کی فکر ہوتی ہے، اور وہ آگے بڑھنے کی بجائے یہ سوچتے سوچتے گھولتا چلا جاتا ہے کہ یہ رقم ادا کیسے کی جائے۔ اور آخری بات وہ یہ کہ تجارت معاشرے کے تعلقات کو مضبوط بناتی ہے، اور اس کے بالمقابل سودی کاروبار معاشرے کو توڑ کر بکھیر کر رکھ دیتا ہے، اور معاشرے کے درمیان میں بغض و نفرت بڑھا دیتا ہے، اور سود کی وجہ سے لوٹ مار، ڈاکہ زنی، چوری، ڈکیتی، یہ چیزیں معاشرے کے اندر پھیل جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ میرے پاس سے ایسا مال لے لیا گیا جس کا سامنے والے کے پاس کوئی حق نہیں تھا، میں اسے کیوں برداشت کروں گا؟ اب بس میں یہ تقریب کرتا رہوں گا کہ کیسے میرے پاس سے گیا ہوا مال میں واپس لے لوں، اور اس کے لیے میں ہر حربہ استعمال کروں گا۔ اور آج دیکھیں کہ یہ جو دنیا کی حالت ہو رہی ہے، اور خاصتاً ہمارے ملک کی حالت ہو رہی ہے، یہ سودی کاروبار کی وجہ سے، کہ ملک قرضے در قرضے میں دبتا چلا جا رہا ہے، ہر آدمی پر کئی روپیوں کا قرضہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس سے ہماری حفاظت کرے۔ تو اللہ نے سود کو حرام قرار دیا، اور سود کی ہر شکل ہمارے لیے حرام ہے۔ اس کے بالمقابل تجارت ہے، اللہ نے تجارت کو حلال کر دیا، ہاتھ کی کمائی کو اللہ نے حلال کیا۔ آدمی یا تو صنعت کرے، یعنی اپنے آپ سے کچھ بنانے کی کوشش کرے، زراعت کرے، زمین سے پھل اگائے، تجارت کرے، یعنی آدمی بیع و شراء کرے، خرید و فروخت کرے، بزنس کرے، اور اسی طرح چوتھی چیز پرسوں جس کا ذکر ہوا تھا، صنعت کرے، زراعت کرے، تجارت کرے، اور بارک اللہ، احسن اللہ الیک، آپ تو انعام کے حقدار ہو۔ یا پھر آدمی کہیں ملازمت کرے، یہ ہاتھ کی کمائی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس میں برکت رکھی ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو ہمیں حلال کمائی کھانے والا بنا، اور سود جیسی بدترین چیز سے ہماری حفاظت فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔